بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی بھٹو، آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنا پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کا ویمنز ونگ میں آج یہ کنونشن سینٹر اور یہ پروگرام رکھ رہا ہوں۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے اور میرے نمائندے ہیں۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم ہاتھ میں تھامتے ہو اور ہمارا نمائندگی کرتے ہو۔ میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب ونگ کو مبارکباد بھی کہنا چاہوں گا، شکریہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنا محنت کے ساتھ اچھا آرگنائز کر کے پورا پنجاب کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ویمنز ونگ کے ترتیب یہاں اکٹھا کیا ہے اور اتنا شاندار پیغام بھیجا ہے اس مہینے میں، جہاں پورا دنیا میں ویمنز ڈے بھی منایا جا رہا ہے، عورتوں کے حقوق منائے جا رہے ہیں۔ اور جب عورتوں کی حقوق کی بات ہوتی ہے یا عورتوں کی جد و جہد کی بات ہوتی ہے تو وہاں ضرور ہمارا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نام لیا جائے۔ ہر بیٹا کا خواہش ہوتا ہے، کوشش ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدہ کا خدمت کرے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے شہادت کے بعد اب ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ہر عورت، ہر والدہ اپنا ہی والدہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے اتنا خدمت کریں جیسے ہم اپنے والدہ کا خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں، وہ ریاست بنائیں، وہ حکومت بنائے، وہ ریاست بنائے جو ان کا وہ خیال رکھے جیسے ہم اپنا والدہ کا خیال رکھنا چاہتے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو خدمت ہے، جو جدوجہد ہے پاکستان میں عورتوں کے حقوق کے لیے، وہ سب سے آگے پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار ہے۔ اگر پاکستان کے اور یہ جو حقوق جن کے لیے ہم نے جدوجہد کیا ہے، جن کے لیے ہم نے اپنے قوانین میں، اپنے قانون میں ترمیم لے آئے ہیں، یہ حقوق ہمارا دین دیتے ہیں۔ اسلام عورتوں کو سب سے زیادہ دین دیتے ہیں۔ یہ حقوق ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے۔ یہ ہم کسی سے عورتوں کے لیے ریکویسٹ نہیں کرتے ہیں، بھیک نہیں مانگتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ جو حقوق ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، جو حقوق ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا آئین عورتوں کو دیتے ہیں، ہم وہی حقوق، انہی حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی مساوات کی بات کرتی ہے، جب پاکستان پیپلز پارٹی برابری کی بات کرتی ہے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا سوچ ہے، نظریہ ہے کہ مزدوروں کو مساوات ملنا چاہیے، کسانوں کو برابری کے حقوق ملنا چاہیے، جو ہمارا پاکستان کا 50% پاپولیشن ہے، ان کو بھی برابری کے حقوق ملنا چاہیے، نہ صرف سیاست میں مگر معاشرے میں، معیشت میں، جگہ جگہ۔ اگر مرد کا 50% ہے تو وہاں عورتوں کو بھی 50% ہونا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت پہ، ہمارا جدوجہد پہ ہم اس مقام پہ پہنچیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ تاریخ ہے، یہ حقیقت ہے کہ اگر پاکستان میں عورتوں کو حقوق ملے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ملے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر پاکستان میں عورتوں کے حقوق میں اضافہ ہوا ہے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں۔
اگر اس ریاست میں عورتوں کی مدد ملا ہے، ریاست کی طرف سے مدد ملا ہے، وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ملا ہے۔ اگر عورتوں کے کوٹا میں اضافہ ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تاریخ بناتی ہے۔ پورا مسلم دنیا میں آپ کی محنت سے، آپ کی جدوجہد سے، آپ کی خون پسینے کی محنت سے، آپ کی قربانیوں کی وجہ سے ہم نے پہلے مسلم امہ کی خاتون وزیر اعظم منتخب کیا۔ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ منتخب کیا۔ پوری مسلم امہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کی جدوجہد کی وجہ سے، پاکستان کے خاتون کی جدوجہد کی وجہ سے یہ مقام پاکستان نے حاصل کیا ہے۔ پوری مسلم امہ، پورا مسلم امہ میں سب سے پہلے آپ کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی۔ اگر پاکستان میں پہلا خاتون جج بھی بنی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بنی۔ اگر پاکستان میں پہلے خاتون پولیٹیشینز بنے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بنے۔ اگر غریب عورتوں کو زمین دیا گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں دیا گیا۔ میں کیا کامیابیاں آپ کے لیے گنوا سکتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہو یہ آپ کی محنت کی وجہ سے ہے، یہ آپ کی جدوجہد کی وجہ سے ہے کہ آج بھی پاکستان کے کونے کونے میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کام کر رہے ہیں، اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کا منصوبہ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے انقلابی منصوبہ ہے، جس کے تحت آج تک ملک بھر میں خاتون کو روزگار بھی دیا گیا، عورتوں کو روزگار بھی دیا گیا، وہ جگہ جگہ کام بھی کر رہے ہیں، اور آپ کا صحت کا، آپ کے صحت کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، اپنا گھر کا بھی خیال رکھنے ہیں، اور آپ کی بھی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ انقلابی منصوبہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی مہربانی ہے۔